ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح آج دنیا نے امریکہ کا اصل چہرہ دیکھا ہے، یقین کیجئے پرویز مشرف، کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی، لیکن اس نے 2001 میں سمجھ لی تھی یہ چیز، جب اس نے کور کمانڈر کی کانفرنس میں یہ بات کہی کہ دیکھو نہ تو سعودیہ نے آپ کی مدد کرنی، نہ چائنا نے کرنی ہے، نہ رشیا نے کرنی ہے، اور اگر ہم امریکہ سے لڑائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اصل میں ہمارا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے آئیں گے اور باقی کام بعد میں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ امریکہ کو اندر گھسائیں، کیونکہ یہ اپنے اتحادیوں سے جتنا برا سلوک کرتا ہے، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کو اندر گھسانا ہے، اور اندر کھاتے وہ جو بھی طالبان کے ساتھ سیٹلمنٹ تھی، اس کے بعد امریکہ کو اندر گھسایا، امریکہ کو بری طرح برباد کیا، اور جو حال حشر ہوا امریکہ کا وہ آپ نے دیکھا۔ اب اس میں بہت ساری بحث ہوتی ہے، مشرف نے یہ کیا، مشرف نے وہ کیا، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں، لیکن جو بات مشرف 2001 میں سمجھ چکے تھے، 2021 میں دنیا سمجھ رہی ہے۔ اور اس وقت صورتحال آپ جانتے ہیں اچھی طرح، فرانس کی اصل میں جو لڑائی ہوئی ہے، اب وہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی اس میں لاٹری نکل چکی ہے، وہ بڑی زبردست لاٹری ہے کہ ہمیں نیوکلیر سب مرین ملنے والی ہے چائنا سے۔ لیکن اب جو معاملہ ہوا ہے، فرانس کی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے وہ پیک پر پہنچنے والی ہے، اور یہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اس میں یورپ اب امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے اصل میں یورپ کے تعلقات چائنا کے ساتھ کافی بہتر تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت میکرن نے بات کی ہے جو بائیڈن نے اسے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھو لڑائی کرتے رہو یا جو بھی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، کم از کم اپنا ایمبیسیڈر تو ریکال نہ کرو، یہ تو بھیج دو۔ اب وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایمبیسیڈر کو واپس بھیج دیا جائے، لیکن پورے کا پورا یورپ، پوری یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے، اس وقت اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ کھڑی ہو۔ اب انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں اب احساس ہوا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کی پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے۔ اچھا ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے سمجھ آ گئی ہے، اب ہم امریکہ کا اصل چہرہ دنیا تک لانے میں کامیاب رہیں گے۔ یہ وہ گولڈن اپرچونٹی ہے جس کو چائنا کبھی مس نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ ایرو شوٹ نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا آپ سے بڑا ناکام ملک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصل میں ایک ڈیل تھی فرانس کی جو کہ آسٹریلیا کے ساتھ تھی، جو 66 ارب ڈالر کی تھی۔ اچانک چپکے سے وہ وہاں پر انہوں نے مینوفیکچرنگ شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اچانک سے کام یہ کیا کہ نیوکلیر سب مرین لے لی، یعنی امریکہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں مقابلہ کرنا ہے چائنا کا، اور چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے نیوکلیر سب مرین چاہیے، کیونکہ اب جو لڑائی ہونے جا رہی ہے وہ ہے ساؤتھ چائنا سی کے سمندروں میں، انڈو پیسیفک میں۔ تو تمہاری وہ جو خاص طور پر دوسری سب مرین ہے جو ڈیزل سے چلتی ہیں، جو تم نے فرانس کو آرڈر دیا ہے، وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتی۔ اصل میں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ فرانس نے اب ان کو کہا ہے کہ ہم تمہیں بل بھجوا رہے ہیں، یعنی چند ہفتوں کے اندر آسٹریلیا کو کہا ہے کہ تمہیں ہم اربوں ڈالر کا بل بھجوا رہے ہیں، جو ہمارا نقصان ہوا، امپلائی کی تنخواہ جو ہم نے وہاں پر بنانا شروع کی، جو کاسٹ آئی ہے، وہ سارے کا سارا بل تم نے پے کرنا، نہیں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور انٹرنیشنل سطح پر ہم نہ آسٹریلیا کو چھوڑیں گے، نہ امریکہ کو چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم تمہیں بخشیں گے۔ اور اس کے بعد فیصلہ اب یہ ہونے جا رہا ہے، پورا یورپ اب کھڑا ہو چکا ہے فرانس کے پیچھے۔ انہوں نے کہا فیصلہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہیں باز آتا، جو کہ وہ نہیں آنے والا، تو ہم نیٹو کا اتحاد توڑ دیں گے۔ اگر نیٹو کا اتحاد ٹوٹتا ہے تو سب سے بڑی چاندی ہوگی دنیا کے اندر چائنا کی، کیونکہ چائنا کے خلاف نیٹو کا اتحاد بننا ہے۔ اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ چائنا اب کوشش یہ کر رہا ہے کہ یورپین کنٹریز کو، دیکھیں یورپ اور امریکہ کا معاملہ پہلے بھی بڑا خراب تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورو کرنسی کو مونوپلی کے ذریعے مینیپولیٹ کر کے ڈاؤن کیا گیا ہے اور امریکی ڈالر کو اوپر لے کر آ گیا۔ اب 25 سے زائد ممالک اس وقت یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ کسی نہ کسی طرح تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے لے جانے کی بجائے امریکہ آگے جا رہا ہے، وہ آلریڈی کھٹکتا ہے ان کو یہ چیزیں۔ اب اصل میں رشیا کے یورپ کے ساتھ تعلقات ہے، گیس کی وجہ سے پورا یورپ رشیا پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے بعد چائنا کا انفلوئنس ہے، چائنا نے ان کو کہا ہے کہ امریکی ڈالر کی بجائے کرنسی کرے۔ اب اصل میں یہاں پر ہونے جا رہا ہے اصل کام
کہ یورپ والے اب کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے امریکی ڈالر کو ڈچ کرنا ہے. وہ پوری طرح چائنا کے ساتھ کرنسی اور دنیا بھر میں جو ٹریڈ کریں گے وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے امریکی ڈالر میں نہیں کرنا. امریکہ کی کرنسی گرے گی, بری طرح تتر بتر ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد نیٹو کا اتحاد ٹوٹ جائے گا. دیکھیے اللہ پاک نے ان کو توڑنا تو تھا. افغانستان میں منگول پہلے ٹوٹے, وہ افغانوں سے نہیں جیت سکے. برٹش نہیں جیتے, معاہدہ کیا, اس کے بعد پھر 1947 میں نکلنا پڑا, وہ تباہ ہو گئے. سوویت یونین آیا, وہ تباہ ہو گیا. امریکہ نے بھی اب تو تباہ ہونا ہے. اب نیٹو کا اتحاد ٹوٹا ہے, اس کے بعد امریکی کرنسی, یعنی وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی تمہیں مسئلہ یہ ہمیں آتا ہے پیش کہ افغانستان سے نکل جائے, تم نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, لیکن جب ہمارے فوجی مروانے تھے تو تم ہمیں وہاں پر لے گئے. اب دیکھیے یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر ان کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم جیت ہی نہیں سکے تو تم کرنے کیا گئے تھے 20 سال. صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے. یہ چیز سمجھ لے, اصل میں نیوکلیر سب مرین اور جو نان نیوکلیر, اس میں فرق کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے. اور پورا یورپ اب امریکہ کے خلاف کھڑا ہونے والا ہے, اور چائنا ان کو بیک کرے گا, اور رشیا بھی ان کو بیک کرے گا, ایون کہ پاکستان بیک کرے گا. ہماری لڑائی ہے فرانس اور ان سب کے ساتھ, لیکن اس معاملے کے اندر ہمارے اندر کھاتے بیکنگ ہوگی, اور طالبان بھی اس ایشو کو کیش کروائیں گے. ایون کہ بہت سارے جو ممالک ہیں جو امریکہ سے تنگ ہے, اب وہ کوشش کریں گے وہ اس اتحاد میں جائیں. اب صورتحال یہ ہے, دیکھیں دو طرح کی سب مرینز ہوتی ہیں, یا تو ڈیزل الیکٹرک ہوتی ہے یا نیوکلیر پاور ہوتی ہے. اب ان دونوں میں ڈیزل الیکٹرک سب مرین جو ہوتی ہے, اصل میں اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے آپریٹ کرنے کے لیے, اس کو سرفیس کے اوپر بار بار آنا پڑتا ہے جس سے آپ اس کو ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. الیکٹرک موڈ ہوتا ہے, اور اسی طرح انجنز اس کے رننگ کرتے ہیں, اس کا شور اور یہ تمام چیزیں. اب اصل میں آج دنیا بھر کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ سب مرین یہی ہیں, لیکن نیوکلیر سب مرین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کئی یعنی سال پورا بھی اگر کوشش ہو تو آپ رہ سکتے ہیں پانی کے اندر. آپ کے کرو کو صرف اور صرف فوڈ اور واٹر چاہیے ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ حملہ اچھا کر سکتا ہے, نیوکلیر وارہیڈ لے جاتا ہے. اب دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت امریکہ کے پاس 68 ہے اس وقت نیوکلیر سب مرین, برطانیہ کے پاس 11 ہے, رشیا کے پاس 29 ہے, انڈیا کے پاس 1 ہے, چائنا کے پاس 12 ہے, اور فرانس کے پاس ہے 8. اب اس صورتحال کے اندر آسٹریلیا کے پاس کوئی سب مرین نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ تم نیوکلیر سب مرین لو, اور اس کے بعد چائنا کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے, انڈیا کی مدد کرنی ہے. اس معاملے کے اندر آ کر چائنا پاکستان کو معاملہ طے ہو گیا. حقیقت ٹی وی نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی, اور ابھی بھی اسٹل اپنی خبر پر قائم ہے کہ آپ کو یہ بعد میں ویریفائی ہوتی نظر آئے گی. چائنا پاکستان کو اس وقت نیوکلیر سب مرین دے رہا ہے, معاملہ طے ہو رہے ہیں, بنایا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. آپ کو انٹرنیشنل سطح پر یہ خبر دیکھنے کو ملے گی, تب آپ کو یاد آئے گا کہ یہ خبر سب سے پہلے حقیقت ٹی وی نے بریک کی تھی. اب یہاں پر جو لڑائی ہے وہ امریکہ کے خلاف چائنا کوشش کر رہا ہے کہ پورا یورپ کھڑا کر دے. یورپ کو امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا تو یہ لڑ پڑیں گے, اور جب چائنا کے خلاف یہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے تو پھر یاد رکھیے گا دنیا کے اندر تباہی ان کا مقدر ہوگی. ظاہر سی بات ہے امریکہ کو اگر بیکنگ نہیں ملتی, جاپان کتنی زیادہ کر لے گا. امریکہ کے خلاف یورپ کے معاملے پر یہ چاہ رہا ہے اصل میں چائنا کہ یورپ میرے ساتھ آ جائے. اگر امریکہ لڑنے کے لیے آتا ہے تو پھر میں ان کو بیک کروں. آپ دیکھیں کہ اس وقت چائنا نے اپنے تعلقات کس سے بہتر رکھے ہوئے سب سے زیادہ, جو امریکہ کے خلاف ہے, طالبان, ایون کہ ایران. پاکستان تو ابھی تازہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کر رہا, ابھی ہم وہ پوری طرح امریکہ کے چنگل سے نکلے. ہماری تو یہ بھی حالت ہے, ہم آج تک امریکہ کے خلاف کچھ بول نہیں سکے. ایون کہ آپ دیکھ لیں نارتھ کوریا, اور اسی طرح رشیا, وہ ممالک جو امریکہ کے خلاف ہے وہ چائنا کے دوست ہیں, اور چائنا یہ اپرچونٹی مس نہیں کرے گا.